بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم ترجمہ نہج البلاغہ کہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہیں پڑھتے ہوئے الحمدللہ اب ہم پارٹ نمبر 76 پر آپ کے ساتھ مل کر اس کتاب کو مزید پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے اس عظیم کتاب کا تیسرا حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے مولا کے خطبات پڑھے، دوسرے حصے میں ہم نے مولا کے مکتوب پڑھے جو لیٹرز تھے اور عہد نامے اور وصیتیں تھیں، اور اب پیج نمبر 803 سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں الحمدللہ مولا کے منتخب حکم و مواعظ کا باب، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کلمات قصار اور حکمات۔ یہ ہم مل کر پڑھتے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا اس کتاب سے پڑھ کر کہ کل 480 مولا کے یہاں پر حکمات موجود ہیں۔ تو اس صفحے کے اوپر پیج نمبر 803 کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لکھا ہے باب المختار من حکمہ امیر المومنین علیہ السلام، کہ امیر المومنین علیہ السلام کے منتخب حکم و مواعظ کا باب۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ اس باب میں سوالات کے جوابات اور چھوٹے چھوٹے حکیمانہ جملوں کا انتخاب درج ہے جو مختلف اغراض و مقاصد کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم سامعین مل کر اس کتاب کے یہ مولا کی حکمات کو پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت ہے، لکھا ہے فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت تھی جو کہ ترجمہ میں نے پڑھ کے سنایا۔ اب اس کے بعد ایک پیراگراف ہے جس میں کچھ معلومات ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے لبون، لام بے واو نون، لبون دودھ دینے والی اونٹنی کو، اور ابن اللبون اس کے 2 سالہ بچے کو کہتے ہیں، اور وہ اس عمر میں نہ سواری کے قابل ہوتا ہے اور نہ اس کے تھن ہی ہوتے ہیں کہ ان سے دودھ دوہا جا سکے۔ اسے ابن اللبون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس 2 سال کے عرصے میں اس کی ماں عموماً دوسرا بچہ دے کر دودھ دینے لگتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو فتنہ و فساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہیے کہ لوگ اسے ناکارہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں اور کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوس نہ ہو، کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہنا ہی تباہ کاریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، کیونکہ فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تھلگ رہ کر ہی تباہ کاریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ البتہ جہاں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں، اور نہ اسے فتنہ و فساد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، مگر ایسے موقع پر حق کی حمایت اور باطل کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، جیسے جمل و صفین کی جنگوں میں حق کا ساتھ دینا ضروری اور باطل سے نبرد آزما ہونا لازم تھا۔ یہ حکمت نمبر 1 مکمل ہوئی۔ اب پڑھتے ہیں حکمت نمبر 2۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے طمع کی، توئے میں میم عین، طمع کو اپنا شعار بنایا، اس نے اپنے کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ ہم پیج 804 پہ پہنچ گئے، اور یہاں پہ مولا کی یہ حکمت نمبر 2 مکمل ہو گئی ہے۔ اب آئیے پڑھتے ہیں حکمت نمبر 3۔ مولا فرما رہے ہیں کہ بخل ننگو آر ہے، اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عجز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔
यूं ये हिकमत नंबर 3 मुकम्मल हो गई। आइए अब हिकमत नंबर 4 पढ़ते हैं। मौला फरमा रहे हैं कि तस्लीम व रज़ा बेहतरीन मसाहिब मीम स्वाद अलिफ हे बे, मसाहिब और इल्म शरीफ तरीन मीरास है और इल्मी व अमली औसाफ नौबनो खिलत हैं और फ़िक्र साफ़ व शफाफ आईना है। यहाँ पर हिकमत नंबर 4 मुकम्मल हो गई और अब हम पढ़ रहे हैं हिकमत नंबर 5। लिखा है अक्लमंद का सीना उसके भेदों का मखज़न होता है और कुशादा रवि मोहब्बत व दोस्ती का फंदा है और तहम्मुल व बुर्दबारी ऐबों का मदफन है। ब्रैकेट में लिखा है या इस फ़िक्रे के बजाय हज़रत ने ये फरमाया, ब्रैकेट ख़त्म हो गया, कि सुलह और सफाई ऐबों को ढांपने का ज़रिया है। यहाँ पर हिकमत 5 मुकम्मल। हिकमत 6 है, लिखा है कि जो शख्स अपने को बहुत पसंद करता है वो दूसरों को नापसंद हो जाता है और सदका कामयाब दवा है और दुनिया में बंदों के जो आमाल हैं वो आखिरत में उनकी आंखों के सामने होंगे। तो यूं हमने ये हिकमत नंबर 6 भी पढ़ ली और इसके बारे में हम पहुंच गए हैं अब पेज नंबर 805 पर। सामीन, यहाँ पर इस हिकमत नंबर 6 के बारे में कुछ तफसीलात भी लिखी हैं, आइए हम वो पढ़ लेते हैं। लिखा है कि ये इरशाद 3 जुमलों पर मुश्तमिल है। पहले जुमले में खुद पसंदी से पैदा होने वाले नताइज व असरात का जिक्र किया है कि इससे दूसरों के दिलों में नफरत व हकारत का जज्बा पैदा होता है। चुनाचे जो शख्स अपनी ज़ात को नुमायां करने के लिए बात बात में अपनी बरतरी का मुजाहरा करता है वो कभी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता और लोग उसकी तफव्वुक पसंदाना जहनियत वाव के ऊपर तशदीद है, उसकी तफव्वुक पसंदाना जहनियत को देखते हुए उससे नफरत करने लगते हैं और उसे इतना भी समझने को तैयार नहीं होते जितना कुछ वो है, चजाए कि जो कुछ वो अपने आप को समझता है वही कुछ उसे समझ लें। अगला पैराग्राफ है कि दूसरा जुमला सदक़े के मुतालिक है और उसे एक कामयाब दवा, यानी ये जो वर्ड है ना कामयाब दवा, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि लिखा है कि दूसरा जुमला सदक़े के मुतालिक है और उसे एक कामयाब दवा से ताबीर किया है, क्योंकि जब इंसान सदका व खैरात से मोहताजों और नादारों की मदद करता है तो वो दिल की गहराइयों से उसके लिए दुआए सेहत व आफियत करते हैं जो कबूलियत हासिल करके उसकी शिफायाबी का बायस होती है। चुनाचे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। अगला पैराग्राफ है कि तीसरा जुमला हशर में आमाल के बेनकाब होने के मुतालिक है कि इंसान इस दुनिया में जो अच्छे और बुरे काम करता है वो हिजाबे अंसरी के हायल होने की वजह से ज़ाहिरी हवास से इदराक नहीं हो सकते, मगर आखिरत में जब मादियत के पर्दे उठा दिए जाएंगे तो वो इस तरह आंखों के सामने आया हो जाएंगे कि किसी के लिए गुंजाइश से इनकार न रहेगी। चुनाचे इरशाद इलाही है। तर्जुमा, उस दिन ग्रोह ग्रोह कब्रों से उठ खड़े होंगे ताकि वो अपने आमाल को देखें, तो जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा भर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। यहाँ पर सामीन ख़त्म हो गई हिकमत नंबर 6 और के बारे में जो तफसीलात थी और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिकमत नंबर 7। मौला फरमाते हैं ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है और गोश्त के लोथड़े से बोलता है और हड्डी से सुनता है और एक सुराख से सांस लेता है। यहाँ पर ये हिकमत ख़त्म हो गई। अब हम हिकमत नंबर 8 को देखने जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है तो दूसरों की खूबियाँ भी उसे आरियत दे देती है और जब इससे रुख मोड़ लेती है तो खुद उसकी खूबियाँ भी उससे छीन लेती है। यहाँ पर यह हिकमत तो मुकम्मल हो गई। हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 806 पर। इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। लिखा है मकसद ये है कि जिसका बख्त यावर और दुनिया उससे साजगार होती है, अहले दिल उसकी कारगुजारियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं
اور دوسروں کے کارناموں کا سہرا بھی اس کے سر باندھ دیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ سے دنیا جاتی رہتی ہے اور ادبار و نحوست کی گھٹا اس پر چھا جاتی ہے، اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بھولے سے بھی اسی کا نام زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے۔ اور آگے ایک پرشین لینگویج میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے آتی نہیں ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوست ند آنکے راہ زمانہ نواخت و دشمنند آنکے راہ زمانہ فگند فے گاف نون دال۔ اب جو لوگ فارسی پڑھنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ میرے اس جملے میں بہت ساری غلطیاں دیکھیں گے، لیکن میں نے صرف اس لیے پڑھ دیا کیونکہ اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ آپ لوگوں تک پہنچانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہے حکمت نمبر 9۔ مولا فرما رہے ہیں لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ آگے پیراگراف لکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، لوگ اس کی طرف دست تعاون بڑھاتے ہیں، اس کی عزت و توقیر کرتے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح مرنجان مرنج زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے شکایت پیدا نہ ہو اور نہ اس سے کسی کو گزند پہنچے، تاکہ اسے زندگی میں دوسروں کی ہمدردی حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے۔ اب پھر یہ فارسی میں لکھا ہے، میں پڑھوں گی۔ چنا بانیک و بد سرکن کے بعد از مردنت عرفی مسلمانت بزمزم شوید و کافر بسو زاند۔ یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم حکمت نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ یہ حکمت تو مکمل ہو گئی یہاں پر 10، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عفو و درگزر کا محل وہی ہوتا ہے جہاں انتقام پر قدرت ہو، اور جہاں قدرت ہی نہ ہو وہاں انتقام سے ہاتھ لینا مجبوری کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر کوئی فضیلت مرتب نہیں ہوتی۔ پیج 807۔ البتہ قدرت و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لینا فضیلت انسانی کا جوہر اور اللہ کی اس بخشی ہوئی نعمت کے مقابلے میں اظہار شکر ہے، کیونکہ شکر کا جذبہ اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے تزلزل و انکسار سے جھکے، جس سے اس کے دل میں رحم و رافت کے لطیف جذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و غضب کے بھڑکتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، جس کے بعد انتقام کا کوئی داعی ہی نہ رہے گا کہ وہ اس قوت و قدرت کو ٹھیک ٹھیک کام میں لانے کے بجائے اپنے غضب کے فروغ کرنے کا ذریعہ قرار دے۔ یہاں پر یہ تفصیلات بھی مکمل ہو گئیں۔ آئیے حکمت 11 پڑھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔ یہاں پہ حکمت مکمل ہوئی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے خوش اخلاقی و خندہ پیشانی سے دوسروں کو اپنی طرف جذب کرنا اور شیریں کلامی سے غیروں کو اپنانا کوئی دشوار چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ جسمانی مشقت کی ضرورت اور نہ دماغی کدو کاوش کی حاجت ہوتی ہے، اور دوست بنانے کے بعد دوستی اور تعلقات کی خوشگواری کو باقی رکھنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ دوستی پیدا کرنے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر اسے باقی رکھنے کے لیے تو کوئی مہم سر کرنا نہیں پڑتی۔ لہٰذا جو شخص ایسی چیز کی بھی نگہداشت نہ کر سکے کہ جسے صرف پیشانی کی سلوٹیں دور کر کے باقی رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ عاجز و درماندہ کون ہو سکتا ہے؟ اور آخر میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر ایک سے خوش خلقی و خوش روی خندہ روی سے پیش آنا چاہیے، تاکہ لوگ اس سے وابستگی چاہیں اور اس کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ یہاں پر جو حکمت 11 کے بارے میں تفصیلات تھی وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم حکمت نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں مولا فرما رہے ہیں اب ہم کہ چھوٹی چھوٹی حکمات ہیں یہ 12، 13، 14۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو نا شکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ پھر اگلی حکمت ہے حکمت نمبر 13۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جسے قریبی چھوڑ دیں گے اسے بیگانے مل جائیں گے۔
پھر مولا فرما رہے ہیں حکمت نمبر 14 کہ ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عتاب نہیں ہوتا۔ یہ حکمت نمبر 14 مکمل ہو گئی۔ ہم پیج نمبر 808 پہ آ گئے ہیں اور حکمت نمبر 14 کے بارے میں کتاب میں 3 لائنیں ہیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے، جب سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمہ اور عبداللہ ابن عمر نے اصحاب جمل کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو اس موقع پر یہ جملہ فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ایسے منحرف ہو چکے ہیں کہ ان پر نہ میری بات کا کچھ اثر ہوتا ہے اور نہ ان پر میری عتاب و سرزنش کارگر ثابت ہوتی۔ اب ہم نے آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ حکمت نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت ہو جائے گی۔ حکمت نمبر 16، مولا نے فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متعلق کہ بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل دو اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع کے لیے فرمایا تھا کہ جب دین والے کم تھے، اور اب جب کہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ ٹیک کر جم چکا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہے۔ تو یہ تو حکمت 16 مکمل ہو گئی سامعین۔ اس کے بارے میں بھی 3 لائنیں لکھی ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ چونکہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی جماعتی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہودیوں سے ممتاز رکھا جائے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب کا حکم دیا کہ جو یہودیوں کے ہاں مرسوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ مقصد بھی تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ضعیف و سنرسیدہ دکھائی نہ دیں۔ تو یوں تفصیلات بھی مکمل ہوئیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 17۔ مولا کے الفاظ ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آپ کے ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہے، فرمایا، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ یہاں پہ مولا کی حکمت مکمل ہوئی اور حکمت کے بارے میں 4 لائنیں ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ارشاد ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو اپنے کو غیر جانبدار ظاہر کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر، سعد ابن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری، احنف ابن قیس اور انس ابن مالک وغیرہ۔ بے شک ان لوگوں نے کھل کر باطل کی حمایت نہیں کی، مگر حق کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لینا بھی ایک طرح سے باطل کو تقویت پہنچانا ہے، اس لیے ان کا شمار مخالفین حق کے گروہ ہی میں ہوگا۔ پیج نمبر 809 پہ ہم آ گئے ہیں۔ حکمت نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولا کے ارشاد، مولا کے کلمات کہ جو شخص امید کی راہ میں بگٹٹ دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ پیج نمبر 19 حکمت نمبر 19، بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ حکمت نمبر 20، خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ اس حکمت نمبر 20 کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، عوام میں ایک چیز خواہ کتنی ہی معیوب خیال کی جائے اور تحقیر آمیز نظروں سے دیکھی جائے، اگر اس میں کوئی واقعی عیب نہیں ہے تو اس سے شرمانا سراسر نادانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اکثر ان چیزوں سے محروم ہونا پڑتا ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا باعث ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اس خیال سے کہ لوگ اسے جاہل تصور کریں گے، کسی اہم اور ضروری بات کے دریافت کرنے میں عار محسوس کرے تو یہ بے موقع و بے محل خودداری اس کے لیے علم و دانش سے محرومی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے کوئی ہوش مند انسان سیکھنے اور دریافت کرنے میں عار نہیں محسوس کرے گا، چنانچہ ایک سن رسیدہ شخص سے کہ جو بڑھاپے کے باوجود تحصیل علم کرتا تھا کہا گیا کہ انورٹڈ کاما میں ترجمہ بیان کر رہی ہوں میں، کہا گیا کہ تمہیں بڑھاپے میں پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس نے جواب میں کہا کہ ترجمہ انورٹڈ کاما، جب مجھے بڑھاپے میں جہالت سے شرم نہیں آئی تو اس بڑھاپے میں پڑھنے سے شرم کیسے آ سکتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔
آگے لکھا ہے البتہ جن چیزوں میں واقعی برائی اور مفسدہ ہو ان کے ارتکاب سے شرم محسوس کرنا انسانیت اور شرافت کا جوہر ہے، جیسے وہ اعمال شائستہ کہ جو شروع و عقل اور مذہب و اخلاق کی روح سے مذموم ہے۔ بہرحال حیا کی پہلی قسم قبیح قاف بے یہ ہے اور دوسری قسم حسن ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیج نمبر 810 ارشاد ہے، ترجمہ: حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو تبقاضا تے بے قاف الف اور پھر زواد الف تبقاضائے عقل ہوتی ہیں اور یہ حیا علم و دانائی ہے، اور ایک وہ جو حماقت کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ سراسر جہل و نادانی ہے۔ ہم پیج نمبر 810 پر ہیں اور ہم اب حکمت نمبر 21 پڑھیں گے۔ حکمت نمبر 21: ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم اونٹ کے پیچھے والے پٹھوں پر سوار ہوں گے، اگرچہ شبروی طویل ہو۔ بس اتنی ہی بات لکھی ہوئی ہے سامعین۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ اور فصیح کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے، اور یہ مطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے پیچھے کے حصے پر ردیف بن کر غلام اور قیدی یا اس قسم کے لوگ ہی سوار ہوا کرتے تھے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ سید رضی کے تحریر کردہ معانی کا محاصل یہ ہے کہ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے حق کا کہ جو امام مفترض الطاعات ہوتے ہیں، میم فے تے رے زواد الف لام توئے الف عین تے ہے، ہونے کی حیثیت سے دوسروں پر واجب ہے، اقرار کر لیا گیا اور ہمیں ظاہری خلافت کا موقع دیا گیا تو بہتر، ورنہ ہمیں ہر طرح کی مشقوں اور خواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا اور ہم اس تحقیر و تذلیل کی حالت میں زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ بعض شارحین نے اس معنی کے علاوہ اور معنی بھی تحریر کیے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ہمیں ہمارے مرتبے سے گرا کر پیچھے ڈال دیا گیا اور دوسروں کو ہم پر مقدم کر دیا گیا تو ہم صبر سے کام لیتے ہوئے پیچھے ہٹنا گوارا کر لیں گے، اور اونٹ کے پٹھے پر سوار ہونے سے ہی یہی مراد ہے، کیونکہ جو اونٹ کے پٹھے پر سوار ہو وہ پیچھے ہوتا ہے اور جو پشت پر سوار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ معنی کہے ہیں کہ اگر ہمارا حق دے دیا گیا تو ہم اسے لے لیں گے، اور اگر نہ دیا گیا تو ہم اس سوار کی مانند نہ ہوں گے کہ جو اپنی سواری کی باغ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ وہ جدھر اسے لے جانا چاہے لے جائے، بلکہ مطالبہ حق پر برقرار رہیں گے، خواہ مدت دراز کیوں نہ گزر جائے، اور کبھی اپنے حق سے دستبردار ہو کر غضب کرنے والوں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں گے۔ پیج 811 حکمت 22 مولا فرماتے ہیں جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حکمت 23 مولا فرما رہے ہیں کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حکمت 24 مولا کا ارشاد ہے کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ اب آگے اس حکمت کے حوالے سے کتاب میں تفصیل بیان ہوئی ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ جب کسی کو گناہوں کے باوجود پے در پے نعمتیں حاصل ہو رہی ہوں تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے اور یہ اس کی خوشنودی و نظر کرم کا نتیجہ ہے، حالانکہ نعمتوں میں زیادتی شکر گزاری کی صورت میں ہوتی ہے اور ناشکری کے نتیجے میں نعمتوں کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت عذاب ہے۔ لہٰذا عصیان و ناسپاسی
کی صورت میں برابر نعمتوں کا ملنا اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا ثمرہ نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس صورت میں اسے نعمتیں دے کر شبہے میں ڈال دیا ہے کہ وہ نعمتوں کی فراوانی کو اس کی خوشنودی کا ثمرہ سمجھے، کیونکہ جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خطا کار و عاصی ہے اور گناہ گار کو گناہ اور برائی کو برائی سمجھ کر اس کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس اشتباہ الف شین تے بے الف ہے اشتباہ کی کیا وجہ کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا تصور کرے؟ سوالیہ نشان۔ بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک شخص کی آزمائش اور مہلت ہے، تاکہ جب اس کی طغیانی و سرکشی انتہا کو پہنچ جائے تو اسے دفتن گرفت میں لے لیا جائے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اسے منتظر رہنا چاہیے کہ کب اس پر غضب الہی کا ورود ہو اور یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں اور محرومی و نامرادی کی عقوبتوں میں اسے جکڑ لیا جائے۔ یہاں پر حکمت نمبر 24 کے بارے میں جو تفصیلات تھی وہ مکمل ہو گئیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں حکمت نمبر 25۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ آگے لکھا ہے اس کے بارے میں اس حکمت کے کہ انسان جن باتوں کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت زبان سے نکل ہی جاتی ہیں، اور پیج نمبر 812 اور چھپانے کی کوشش ناکام ہو کر رہ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقل مصلحت اندیش اگرچہ انہیں پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے، مگر کبھی کسی اور اہم معاملے میں الجھ کر ادھر سے غافل ہو جاتی ہے اور وہ بے اختیار لفظوں کی صورت میں زبان سے نکل جاتی ہے، اور جب عقل ملتفت ہوتی ہے تو تیر از کمان جستہ واپس پلٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ صورت نہ بھی پیش آئے اور عقل پورے طور سے متنبہ و ہوشیار رہے جب بھی وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ چہرے کے خط و خال ذہنی تصورات کے غماز اور قلبی کیفیات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ چنانچہ چہرے کی سرخی سے شرمندگی کا اور زردی سے خوف کا بخوبی پتہ چل سکتا ہے۔ اب ہم آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ حکمت نمبر 26 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جب تک مرض شدت اختیار نہ کرے اسے اہمیت نہ دینا چاہیے، کیونکہ اہمیت دینے سے طبیعت احساس مرض سے متاثر ہو کر اس کے اضافے کا سبب ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے رہنا اور اپنے کو صحت مند تصور کرنا تحلیل مرض کے علاوہ طبیعت کی قوت مدافعت کو مزمحل ہونے نہیں دیتا، اور اس کی قوت معنوی کو برقرار رکھتا ہے، اور قوت معنوی چھوٹے موٹے مرض کو خود ہی دبا دیا کرتی ہے، بشرطے کہ مرض کے وہم میں مبتلا ہو کر اسے سپر انداختہ ہونے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ تو یوں ہم نے حکمت نمبر 26 بھی مکمل کر لی، اور اب ہم حکمت نمبر 27 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ بہترین زہد کا مخفی رکھنا ہے۔ حکمت 28 میں مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ اور اس میں سوالیہ نشان ہے۔ حکمت نمبر 29 ڈرو اس لیے کہ بخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا تمہیں بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکمت نمبر 29 تھی، اور اب ہم حکمت نمبر 30 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پیج 813۔ 4 ستون صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی 4 شاخیں ہیں: اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا، اور جو دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا، اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی 4 شاخیں ہیں: روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ۔ چنانچہ جو دانش و آگہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل
کی راہیں واضح ہو جائیں گی، اور جس کے لیے علم و عمل آشکارا ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو۔ اور عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں: تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی، اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی، اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ اور جہاد کی بھی 4 شاخیں ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت۔ چنانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی، اور جس نے نہی عن المنکر کیا، پیج 814، اس نے کافروں کو ذلیل کیا، اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا۔ یوں حکمت نمبر 30 ہم نے مکمل کر لی ہے، اور پیج 814 پہ ہم ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اسی صفحے سے پڑھنے کا آغاز کریں گے جبکہ وہ حکمت نمبر 31 ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔